اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب سے مطلع فرمایا ہے۔ اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اگر آخرت میں اپنے عذاب سے بچنے کے لیے ساری دنیا کا برابر سونا بھی پیش کریں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس سونے کو پیش کر کے اپنے عذاب سے نجات نہیں پا سکتے۔ اسی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ لوگ دنیا میں زمین بھر سونا صدقہ کریں تو اس کا جو کچھ صلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں تو دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بہترین صلہ ان کو نہیں مل سکے گا، یعنی جنت نہیں مل سکے گی، کیونکہ جنت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لائے ہوئے ہو۔ وہ چونکہ ایمان نہیں لائے ہوئے، لہذا دنیا میں جو کچھ خرچ کیا وہ دنیا کے اندر ایک نیکی شمار ہوئی، اور اس دنیا کے نیکی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا ہی کے اندر کچھ نعمتیں عطا فرما دی اس کے بدلے کے طور پر، لیکن آخرت میں ان کا وہ خرچ کام نہیں آئے گا۔ تو اسی کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ جب آدمی آخرت میں پہنچے گا تو وہاں پر تو کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنا کام آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں انسان کی موت کے بعد۔ لہذا جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بھی، جنت حاصل کرنے کے لیے بھی، جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے وہ یہاں خرچ کرو، دنیا میں رہتے ہوئے خرچ کرو، ایمان کے ساتھ خرچ کرو، اور یہاں دنیا میں رہتے ہوئے خرچ کرو، تو وہ تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے گا آخرت کے اندر، اور وہاں جا کر تمہیں گناہوں کے عذاب سے بھی بچائے گا انشاءاللہ۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ گناہ کو بجھاتا ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور عذاب کو اس واسطے دور کرتا ہے۔ نیز اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی وہاں جنت کی نعمتیں بے حد و حساب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ نیکی کا یہ مقام تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ پیچھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ تعالی نے یہ حکم بیان فرمایا تھا کہ صرف خراب اور ردی قسم کی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو، بلکہ اچھی چیزوں میں سے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرو۔ اب اس آیت میں مزید آگے بڑھ کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، بلکہ جن چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے ان کو اللہ کی راہ میں نکالو، تاکہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے قربانی کا مظاہرہ ہو سکے۔ یعنی ایک ایسی چیز جو گھر میں ردی پڑی ہوئی ہے، بے قیمت ہے، اور خود کبھی استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، اٹھا کر اس کو صدقے میں دے دینا، اور اس بس یہی سوچنا کہ بس اسی میں سے دیں گے، ایسی چیزیں دیا کریں گے، تو یہ بڑی بری بات ہے کہ
اسی کو فرمایا تھا سورہ بقرہ میں کہ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ جو چیزیں انسان کی محبوب ہیں، جو اس کو پسند ہیں، جن کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے، ان میں سے بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ یا بطور صدقہ خرچ کرے۔ اس خرچ میں زکوٰۃ اور صدقہ دونوں کا بیان یا دونوں قسمیں اس میں داخل ہیں۔ یعنی جب زکوٰۃ دے تو اس میں بھی آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی زکوٰۃ دے کہ جو صرف ردی قسم کی چیزوں پر مشتمل نہ ہو، بلکہ مثلا فرض کرو کسی کی دکان ہے اور اس دکان کے اندر مال تجارت ہے، اعلیٰ درجے کا بھی ہے، زیادہ قیمتی بھی ہے، درمیانہ بھی ہے اور بالکل گھٹیا بھی ہے، جس کو دینے کا یعنی جس کو جو عام طور سے بکتا نہیں ہے، لوگوں کی رغبت اس کی طرف نہیں ہوتی۔ اب اگر آدمی صرف اس گھٹیا مال میں سے ہی زکوٰۃ نکال لے اور بڑھیا اور درمیانہ درجے کا جو مال ہے اس میں سے کوئی زکوٰۃ نہ دے تو یہ بری بات ہے، یہ ناجائز بات ہے۔ بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر قسم کے مال میں سے زکوٰۃ نکالے، اب بڑھیا میں سے بھی کچھ نکالے، درمیانے سے بھی کچھ نکالے، گھٹیا میں سے بھی کچھ نکالے، لیکن صرف گھٹیا کو لے کر بیٹھ جانا یہ ہے منع۔ دوسرا یہ کہ جب صدقہ نافلہ ہے، نفلی صدقہ، اس کے اندر بھی بس یہ سوچنا کہ بھائی جو گھٹیا کی چیزیں ردی گھر میں پڑی ہوا کریں گی وہ صدقہ کر دیا کریں گے، اور کبھی اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کی کوئی چیز صدقہ نہیں کریں گے، یہ بہت بری بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نیکی کا درجہ یا نیکی کا اعلیٰ یعنی مطلوب درجہ تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، جو تمہیں پسند ہیں۔ اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ان میں بڑا ذوق تھا، تو اس میں روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک ایک شخص نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی کہ مجھے سب زیادہ کون سی چیز زیادہ پسند ہے، اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں پیش کرنے لگے۔ مثلا صحیح بخاری میں بہت کئی جگہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ میں بڑے مالدار صحابی سمجھے جاتے تھے، ان کے بڑے باغات تھے، جائیدادیں تھیں، اور انہی میں سے مسجد نبوی کے بالکل مقابل ان کا ایک باغ تھا جس میں ایک کنواں بھی تھا، اور یہ پورا باغ بیرحا کے نام سے مشہور تھا۔ اس کو بیرحا بھی کہتے ہیں اور بیرحا بھی کہتے ہیں، اس نام سے موسوم تھا۔ اب تو وہ کنواں مسجد نبوی کی توسیع کے اندر آ گیا ہے، اب الگ سے موجود نہیں رہا۔ کسی زمانے میں وہ ایک عمارت کے اندر محفوظ تھا اور میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے اور کئی مرتبہ زیارت کی ہے، لیکن اب وہ مسجد نبوی کی توسیع کے حصے میں آ گیا ہے۔ تو وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاندار باغ تھا، اور ان کی جائیدادوں میں ان کو سب سے زیادہ وہی پسند تھا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام جائیدادوں میں، اموال میں مجھے سب سے زیادہ محبوب بیرحا ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور لہذا میں آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا کام ایسا ہے کہ جس میں اس کو خرچ کروں۔ آپ نے پہلے تو ان کے اس جذبے کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ بخ بخ یعنی واہ واہ، ذالک مال رابح، اور یہ فرمایا کہ وہ تو بڑا نفع بخش مال ہے جو تمہارے پاس ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس کو اپنے اقربا میں تقسیم کر دو، یعنی اپنے رشتہ داروں میں۔
چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے وہ اپنے اقربا چچزاد بھائیوں وغیرہ میں تقسیم فرما دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقے میں اگر آدمی اپنے رشتہ داروں کو دے تو رشتہ داروں کو دینے سے ڈبل ثواب ہے کہ ایک طرف صدقے کا ثواب اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب۔ البتہ زکوٰۃ میں یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ میں بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، ماں بیٹے کو نہیں دے سکتی، بیٹا ماں کو نہیں دے سکتا، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، باقی اور تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، بھتیجے کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں اور خالہ کو دے سکتے ہیں، یعنی جتنے رشتہ دار اور ہیں سوائے ان کے جن کے ساتھ یا تو باپ بیٹے کا رشتہ ہے یا ماں بیٹے کا رشتہ ہے یا شوہر بیوی کا رشتہ ہے، ان کے علاوہ اور تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اور زکوٰۃ دینے کے اندر یہ دوہرا ثواب ہے کہ ایک طرف فریضہ زکوٰۃ کا ادا ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس پیسے کے نتیجے میں صلہ رحمی کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور رشتہ داروں کو دیتے وقت یا کسی کو بھی دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ زکوٰۃ کا نام لیے بغیر ہدیے کے نام سے دے سکتے ہیں، تحفے کے نام سے دے سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت آپ کو یہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو اس طرح گفٹ دینا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر بھی اگر دے، لیکن بشرطے کہ دل میں نیت یہ ہو کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں اور جس کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو۔ تو غرض یہ فرمایا کہ محبوب چیزوں میں سے صدقہ ہو یا زکوٰۃ، محبوب چیزوں میں سے بھی نکالو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے رشتہ داروں کو دے دیا۔ اسی طرح زید بن حارثہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کیا کہ رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب چیزیں خرچ کرو، محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو، تو میں گھوڑا ہے میرا سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہے، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ اپنے بیٹے اسامہ کو دے دو، اور ظاہر یہ زکوٰۃ نہیں تھی بلکہ صدقہ نافلہ تھا، نفلی صدقہ تھا، تو اپنے بیٹے اسامہ کو دینے کو آپ نے حکم دیا۔ شروع میں زید بن حارثہ کو ذرا یہ خیال ہوا کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے۔ یہ حضرت زید بن حارثہ نے جو دیا، یہ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ میں سے نہیں تھا، لہذا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ وہ اپنے بیٹے کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور صدقہ اصل میں ایک نفلی ادائیگی ہے، وہ چاہے صدقے کی شکل میں ہو، چاہے ہدیے کی شکل میں ہو، تحفے کی شکل میں ہو، تو اولاد کو دینے سے بھی، اولاد کو دینا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے۔ غرض مختلف صحابہ کرام نے مختلف چیزیں جو ان کو زیادہ محبوب تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کی کہ یا رسول اللہ ہم اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تاکہ ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں کہ تنفقوا مما تحبون، کہ اپنی محبوب چیزیں ہم خرچ کریں۔ دوسری بات یہاں پر جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حتی تنفقوا ما تحبون، یعنی نیکی اس تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ سب چیزیں خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے، بلکہ فرمایا مما تحبون، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس نیک محبوب چیزیں ہیں ان سب کو خرچ کیے بغیر تم نیکی کا مقام نہیں پا سکتے، بلکہ فرمایا کہ جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، ان چیزوں میں سے کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ جتنی چیزیں محبوب اور پیاری ہیں ان سبھی کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر خرچ کریں تو مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے
مال میں سے، محبوب مال میں سے کچھ خرچ کر دیتا ہے اور کچھ اپنے پاس رکھتا ہے تو اس سے اس آیت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ کوئی بڑی قیمت کی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک بہت عزیز اور محبوب ہے، چاہے وہ کتنی ہی کم قیمت ہو، اس کے خرچ کرنے سے بھی اس بر کا یعنی نیکی کے مقام کا استحقاق ہو جائے گا۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ قیمتی تو کچھ زیادہ نہیں ہے، بازار میں لے کر جائیں تو اس کی بہت زیادہ قیمت نہیں لگے گی، لیکن کسی وجہ سے انسان کو بہت پسند ہوتی ہے، چھوٹی سی چیز ہے مگر پسند ہے، تو اس میں وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اگر وہ چھوٹی چیز بھی صدقہ کر دی جبکہ دوسری محبوب چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تو اس سے بھی وہ مطلب حاصل ہو جائے گا جو اس آیت کا مقصود ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک تم اپنی محبوب چیزیں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی محبوب چیزیں خرچ کرنا جو ہے یہ تو دولت مند لوگوں ہی کا کام ہو سکتا ہے، جن کے پاس مال ہو، جو مالدار ہوں، اور جو لوگ مالدار نہیں ہیں، جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، وہ جو خرچ کرنے وہ کہاں سے کریں، وہ خرچ کرنے کے قابل ہی نہیں، تو کہاں سے خرچ کریں؟ اور جو خرچ نہیں کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ نیکی کا مقام اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو۔ تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو چیز خرچ کرو وہ تمہاری بہت زیادہ قیمتی ہو۔ ایک غریب آدمی بھی جس کے پاس کچھ زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، معمولی سی کی چیز ہے، اس میں سے فرض کرو اس نے ایک کھجور ہی دے دی، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، وہ ایک کھجور دے دی، ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا دے دیا، وہ سب محبوب تھا اس کو، تو اس کو دے دیا تو وہ بھی کہا اس میں داخل ہو گیا۔ تو بڑی چیز ہونا ضروری نہیں ہے، محبوب چیز ہونا کافی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر بالفرض کسی کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ ایک کھجور بھی نہیں دے سکتا، ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے دوسرے فضیلت کے راستے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو وہ عبادت اور ذکر اللہ، تلاوت قرآن، کثرت نوافل، ان سب چیزوں سے وہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے ان کے اس سوال کے جواب میں کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، کچھ خرچ نہیں کر سکتے، اور مالدار لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو ہم کبھی ان کے برابر پہنچ نہیں سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر کہا کرو تو اس سے انشاءاللہ تعالی تم ان کے درجے تک پہنچ جاؤ گے جو زیادہ خرچ کرنے والے ہیں۔ لہذا کسی کو بھی اللہ تعالی نے محروم نہیں رکھا، مالدار ہے وہ صدقہ کر کے، زیادہ صدقہ کر کے وہ بر کا مقام حاصل کر رہا ہے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ ذکر اور تلاوت اور عبادت کے ذریعے اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کے بعد اگلا جملہ اسی آیت کا یہ ہے کہ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، یعنی تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے معرف القرآن میں یہ فرمایا کہ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ خیر کامل اور ثواب عظیم اور صف ابرار میں داخلہ
اس بات پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرورت سے زائد فالتو مال خرچ کرنے والے کو کوئی ثواب ہی نہ ملے۔ یعنی اگر فرض کرو کوئی شخص اپنے گھر میں جو بیکار چیز پڑی ہوئی ہے یا جو اس کے کام میں نہیں آ رہی، تو اس کو خرچ کرنے سے کوئی ثواب نہ ملے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آیت کے آخر میں جو ارشاد ہے کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے۔ اس آیت کے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ مکمل کامیابی اور مکمل بھلائی اور ابرار یعنی نیکی کے اعلیٰ مقام میں خاص محبوب چیز خرچ کرنے پر ہی موقوف ہے، لیکن مطلق ثواب سے کوئی صدقہ خالی نہیں، چاہے محبوب چیز خرچ کریں یا زائد اور فالتو اشیاء۔ ہاں مکروہ اور ممنوع یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کر لے کہ جب بھی خرچ کرے تو فالتو اور خراب چیز کا انتخاب کر کے خرچ کرے، تو یہ ہے منع۔ لیکن جو شخص صدقہ خیرات میں اپنی محبوب اور عمدہ چیزیں بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں، بچا ہوا کھانا یا پرانے کپڑے، عیبدار برتن یا استعمالی چیزیں وہ بھی خیرات میں دیتا ہے، تو وہ ان چیزوں کا صدقہ کرنے سے کسی گناہ کا مرتکب نہیں، بلکہ اس کو ان پر بھی انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا، اور محبوب چیزوں کے خرچ کرنے پر اس کو وہ اعلیٰ درجہ بھی حاصل ہوگا اور اس کا نیکوں میں شمار بھی ہوگا۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو گھٹیا چیزیں ہیں وہ کبھی صدقے میں دینی نہیں چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہوا کہ دونوں قسم کی چیزیں دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوسری ایک آخری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ جو تمہیں محبوب ہیں ان کا کیا مطلب ہے، کہ محبوب کیسے پتہ چل جائے کہ یہ ہماری محبوب ہے اور دوسری جو ہے وہ غیر محبوب ہے۔ تو اس کا معیار یہ ہے کہ جو انسان کے کام آ رہی ہو جو چیز ہے، یعنی اگر وہ صدقہ نہ کرتا تب بھی وہ اس کو استعمال کرتا اور اپنے کام میں لاتا اور اس سے اس کا دل لگا ہوا ہوتا، وہ چیز مراد ہے محبوب چیزوں سے، لہذا اس کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے سے انشاءاللہ وہ اس آیت کا مقصود حاصل ہو جائے گا کہ بر کا مقام، نیکی کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، اور وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے فإن الله به علیم۔ یہ بہت عظیم ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرما دی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے سیاق و سباق جو چلا آ رہا ہے وہ اہل کتاب کی سے متعلق ہے، اہل کتاب ہی کی بدعنوانیوں کو بھی بیان ہے، ان کو دعوت بھی ہے، اور اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آخرت میں کوئی فدیہ کام نہیں دے گا۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ آیت کریمہ نازل فرما کر انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیا۔ لیکن یہ سلسلہ کلام میں ایک ضمنی طور پر ہی بات آئی، اگرچہ جو بات آئی ہے وہ بڑی اہم اور بنیادی ہے۔ اب آگے پھر بنی اسرائیل اور اہل کتاب ہی کی طرف رخ دوبارہ متوجہ ہو رہا ہے، چنانچہ جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں وہ بھی اہل کتاب ہی سے متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔
فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ اے پیغمبر، یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور بعض نصرانیوں کے کچھ اعتراضات کا جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو وہ مسلمانوں پر کیا کرتے تھے۔ ایک اعتراض یہودیوں کا خاص طور پر مسلمانوں پر یہ تھا کہ وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اور اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، یعنی تورات میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ اونٹ کا گوشت جو حرام کیا گیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلا آتا تھا، بنی اسرائیل میں بھی حرام قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا، تو آپ نے ایک ایسی چیز کھانی شروع کر دی ہے جو سارے انبیاء علیہ السلام کے دین میں حرام چلی آتی تھی۔ یہ ایک اعتراض ان کی طرف سے تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے کہ یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو کہ اونٹ کا گوشت شروع سے حرام چلا آتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرام تھا، یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی تم دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنو اسرائیل کے جد امجد ہیں، انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور اس کی تفصیل کچھ روایتوں میں اس طرح آتی ہے کہ ان کو عرق النسا کی بیماری تھی، اور عرق النسا کی بیماری کے وقت میں انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو میں اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دوں گا، حرام کر دوں گا اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر، اور اس قسم کی نظر ان کی شریعت میں جائز تھی۔ یہ نظر مانی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا عطا فرما دی، عرق النسا کی تکلیف ان کی ختم ہو گئی، تو پھر انہوں نے اپنی نظر کے مطابق گوشت کھانا ترک کر دیا اور گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یہ آغاز تھا۔ بعد میں پھر بنی اسرائیل کے اوپر بھی گوشت حرام کیا گیا، یا تو اس وجہ سے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب حرام کر دیا تھا تو اللہ تعالی نے پھر اس کو سارے بنی اسرائیل کے لیے حرام کر دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے بعض چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ نساء میں فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی 160 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر بہت سی اچھی چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں، اور اسی صورت یعنی آل عمران کی پیچھے آیت نمبر 50 میں گزرا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کی گئی تھیں اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھی۔
تو اونٹ کا گوشت بھی انہی چیزوں میں شامل تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ شروع سے ہی حلال چلا آتا تھا، شروع ہی سے حرام چلا آتا تھا اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، تو یہ دعویٰ تمہارا غلط ہے، بلکہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ چنانچہ اب بھی بائبل کی کتاب اخبار میں جو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی نظر میں تورات کا ایک حصہ ہے، اونٹ کی حرمت صرف بنی اسرائیل کے لیے بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ کتاب اخبار کے الفاظ یہ ہیں، تم بنی اسرائیل سے کہو، اور اس کے بعد آگے ہے کہ تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو۔ تو یہاں خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ قل فاتوا بالتوراۃ، پہلے تو فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کی کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی۔ اور پھر چیلنج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ ان یہودیوں سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو، یعنی اس میں کہیں مجھے یہ دکھا دو کہ اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلاتا تھا، بلکہ اس میں صراحت یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر حرام کیا گیا، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے کیا گیا ہو، یا اسرائیل علیہ السلام کی سنت کے طور پر کیا گیا ہو، اللہ عالم، لیکن ان کے لیے حرام کیا گیا تھا، پہلے نہیں تھا۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو اب اگر اس کے بعد کوئی شخص جھوٹا بہتان باندھے فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو اب چونکہ بنی اسرائیل پر جو اونٹ کا گوشت حرام کیا گیا تھا وہ خاص وجہ سے کیا گیا تھا، وہ جو وجہ اب باقی نہیں رہی، تو اصلی حکم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سے چلا آتا تھا کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے، وہ دوبارہ بحال ہو گیا، اور اب ہم مسلمان جو کھاتے ہیں اونٹ کا گوشت جو کھاتے ہیں وہ اسی لیے کھاتے ہیں کہ اصلاً وہ حلال تھا اور عارضی طور پر بنی اسرائیل کے لیے حرام کیا گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، جب اونٹ کے گوشت کے بارے میں تمہارا دعویٰ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حرام تھا لہذا اب بھی حرام ہونا چاہیے، تو بھائی یہ اونٹ کے گوشت کی حد تک تو بات نہیں محدود رہنی چاہیے، ان کے دین کو بھی تو اختیار کرو، جس دین کی طرف انہوں نے دعوت دی تھی اس کی اتباع کرو۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، تو ابراہیم کے دین کا اتباع کرو، حنیفہ جو بالکل سیدھے راستے پر تھے، یعنی ان کے عقائد میں شرک کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، وما کان من المشرکین، وہ شریک ماننے والوں میں نہیں تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایک اور اعتراض کا جواب بڑے بلیغ انداز میں دیا ہے اگلی آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں
ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ کہہ دو کہ اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ ان آیات میں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اور یہ وہی اعتراض ہے جو پہلے سورہ بقرہ میں اور دوسرے پارے کے آغاز میں گزر چکا ہے، کہ وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئے ہیں، مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے کعبے کو کیوں قبلہ بنا لیا؟ تو اس آیت کریمہ نے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ جواب دیا کہ کعبہ تو بیت المقدس کی تعمیر سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، لہذا اسے پھر سے قبلہ اور مقدس عبادتگاہ بنانا ہرگز قابل اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا ان اول بیت وضع، حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا للناس، لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی، بے شک یقینی طور پر وہ ہے جو ببکہ تھا، جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ مکہ ہی کو بعض لہجوں میں بکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہاں پر قرآن کریم نے اس کو مکہ کے بجائے بکہ فرمایا ہے، کیونکہ بکہ کے نام بھی بہت سے قبائل میں متعارف تھا، مراد وہی شہر ہے۔ تو وہ گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکے میں واقع ہے، مبارکن، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا، وہدن، اور ہدایت کا سامان، للعالمین، دنیا جہان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو برکتوں والا بنایا ہے اور ساری دنیا جہان کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ اس کو بنایا ہے، اور اس کے ذریعے اس کے انوار و برکات کے نتیجے میں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت سی روشن نشانیاں ہیں، یعنی خود اس بیت اللہ شریف میں اور اس مسجد حرام میں جس کے اندر وہ واقع ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی ہیں، جس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے یہ بتلا دیا کہ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو تعمیر ہوا وہ یہ بیت اللہ تھا۔ اس میں کلام ہوا ہے اور اس کی تاریخ روایات کے اندر آئی ہے کہ سب سے پہلے یہ عبادت خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے تک وہ باقی رہا۔ طوفان نوح میں وہ منہدم ہو گیا، اس کے نشانات مٹ گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجا اور ان بنیادوں کی نشاندہی فرشتوں کے ذریعے کرائی، اور وہیں انہی بنیادوں پر دوبارہ انہوں نے تعمیر کیا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت پہلے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا، وہ حضرت ابراہیم کے بہت بعد آئے ہیں، لہذا اول بیت ہونے کا شرف اسی کعبے کو حاصل ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ خصوصیت رکھ دی تھی کہ جب وہ تعمیر کرتے تھے تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر خود بخود اوپر کی طرف اٹھ جایا کرتا تھا. اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات بھی تھے اور ان کو محفوظ بھی کیا گیا. اور عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت بھی مقام ابراہیم کے اوپر جو نشان ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں. پھر باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بیت اللہ کی ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، یعنی مامون محفوظ ہو جاتا ہے. اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ کے ارد گرد جو حدود حرم ہیں ان ساری حدود میں ہر قسم کے قتل و غارت گری کو منع کیا ہوا ہے. اگر کسی دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے تو لڑائی بھی اس جگہ نہیں ہو سکتی عام حالات میں. شکار کرنا منع ہے، کسی جانور کو مارنا منع ہے. تو اس وجہ سے اس کا بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے بعد آدمی معمون اور محفوظ ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے یہاں تک کہ جو خضرو درخت یا خضرو جھاڑیاں ہیں ان کو توڑنے کو بھی منع فرمایا ہے کہ یہ حرم ہے اور یہاں سے کوئی چیز توڑی نہیں جا سکتی. اور چونکہ ذکر آ گیا تھا بیت اللہ شریف کا تو اب اس بیت اللہ کے لیے یہ بتایا کہ نہ صرف اس کو یہ کہ نماز کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے بلکہ اس کا حج کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے. للہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ حج البیت وہ اس بیت اللہ کا حج کریں. مگر کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر حج کرنا فرض ہے. تو جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کو جا سکے اور اتنا بھی پیسہ مزید ہو کہ اگر وہ اکیلا جا رہا ہے تو اپنے گھر والوں کے نان و نفقے کا انتظام کر سکے. ایسا نہ ہو کہ وہ حج کو چلا جائے اور پیچھے بھوکے بیوی بچے بھوکے رہیں. تو اگر کسی کے پاس اتنا سامان ہے، اتنا مال ہے تو اس کے ذمہ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے. پھر فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور اگر کوئی انکار کرے یعنی حج کرنے سے انکار کرے یا حج کی فرضیت سے انکار کرے یا بیت اللہ کو قبلہ ماننے سے انکار کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان ہے نہیں. فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص ناصحانہ انداز میں اہل کتاب سے نصیحت کے طور پر، مشفقانہ نصیحت کے طور پر یہ فرماتے ہیں کہ قل یا اہل کتاب، آپ کہہ دو کہ اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہر اس کام کا جو تم کرتے ہو. تو پھر تم یہ کیوں کرتے ہو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو؟ یعنی ان کے کفر کا بھی ذکر فرما دیا لیکن ساتھ میں اب ان کو ایک طرح سے فہمائش کیا فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا چھوڑ دو، اور اس قسم کے بے بنیاد اعتراضات لگانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اس سے کوئی حق باطل نہیں ہو جاتا اور باطل حق نہیں ہو جاتا، اور ہم نے تمہارے اعتراضات کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے. پھر آگے کی جو آیات آ رہی ہیں وہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 109 تک میں نے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ سننے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لینا ضروری ہے. یہ آیات ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. مدینہ منورہ میں 2 قبیلے اوس اور خزرج کے نام سے آباد تھے. اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنیاں تھیں اور دونوں میں وقتاً فوقتاً جنگیں ہوتی رہتی تھیں جو بعض اوقات سالہ سال جاری رہتی تھیں. مثلا جنگ بعاث کا ذکر آتا ہے کہ وہ سالہ سال جاری رہی، 100 سال سے بھی زیادہ جاری رہی. جب ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اسلام کی برکت سے ان کی یہ دشمنی ختم ہو گئی اور اسلام کے دامن میں آ کر وہ شیر و شکر ہو کر رہنے لگے. اوس اور خزرج کی دشمنی اتنی مشہور و معروف تھی کہ ان کا ایک ساتھ اس طرح بھائی چارہ قائم ہو جانا اور شیر و شکر بن کر رہنا یہ بڑا تعجب خیز معاملہ تھا. لیکن یہ اسلام کی برکت تھی کہ اسلام کے جھنڈے تلے سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آپس کی دشمنیاں ختم کر دیں. اس سے یہودیوں کو 2 نقصان ہوئے. ایک نقصان تو یہ تھا کہ ان کا دین جس کو وہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے قبیلوں میں پھیلائیں اور اس کے تابع بنے، وہ دین بجائے بڑھنے کے سمٹنے لگا اور وہ لوگ مسلمان ہو کر اسلام کی برکات محسوس کر کے اسلام میں زیادہ سے زیادہ داخل ہونے لگے، جو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. دوسرا ان کا بڑا نقصان یہ تھا
کہ اوس اور خزرج کی باہمی لڑائیوں سے ان کے مالی مفادات وابستہ تھے، کیونکہ جب لڑائی ہوتی تھی تو دونوں قبیلوں میں سے جس کو بھی ضرورت ہوتی تھی تو ان کے سے وہ سود پر قرضے لیا کرتا تھا، تو ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی، دشمنیاں ختم ہو گئی، لڑائیاں ختم ہو گئی، تو ان کا سود کا کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگا۔ لہذا یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ دشمنیاں دوبارہ بحال ہو جائیں اور ان کی لڑائیاں آپس میں شروع ہو جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں قبیلوں کے لوگ یعنی اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے۔ شماس ابن قیس کے نام سے ایک یہودی تھا، اس نے ان دونوں قبیلوں کے لوگوں کے درمیان پیار محبت کا یہ منظر دیکھا تو اس سے نہ رہا گیا، اور اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ ایک شخص سے کہا کہ اس مجلس میں وہ اشعار سنا دو جو زمانے جاہلیت میں اوس اور خزرج کے شاعروں نے جنگ بعاث کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ یعنی اس جنگ کے دوران ایسا ہوا تھا کہ وہ جیسے میں عرض کیا سال جاری رہی تھی، اس کے دوران دونوں طرف سے لوگوں نے قصیدے کہے تھے اپنی بہادری کا ذکر کر کے اور اپنے مقابل کی کمزوریوں کا ذکر کر کے وہ اشعار کہے تھے۔ تو شماس ابن قیس نے یہ کہا کہ وہ کسی شخص سے کہا کہ وہ اشعار سناؤ ذرا، کیسے اشعار تھے؟ اس شخص نے وہ اشعار سنانے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان اشعار کو سن کر جو مجلس کے لوگ تھے ان کے ذہن میں پرانی باتیں تازہ ہو گئیں۔ اس کے نتیجے میں شروع میں دونوں قبیلوں کے درمیان زبانی تکرار ہوئی، پھر بات بڑھ گئی اور آپس میں نئے سرے سے جنگ کی تاریخ اور وقت مقرر ہونے لگے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں تنبیہ فرمائی کہ یہ سب شیطانی حرکت تھی۔ بالآخر آپ کے سمجھانے سے یہ فتنہ ختم ہوا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اول تو تم کو خود ایمان لانا چاہیے، اور اگر خود اس سعادت سے محروم ہو تو کم از کم ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ تو نہ ڈالو جو ایمان لا چکے ہیں۔ اس کے بعد بڑے مؤثر انداز میں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے، اور آخر میں باہمی جھگڑے سے بچنے کا علاج یہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ و دعوت میں مصروف کر لو، تو اس سے اشاعت اسلام کے علاوہ یکجہتی بھی پیدا ہوگی۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے، اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، دلوں میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے جبکہ تم مسلمان ہو۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں
کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں. ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل پیچھے آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے. ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی. اس دن ہوگی جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. ان آیات کریمہ کا جو پس منظر میں نے ترجمے سے پہلے عرض کیا، اس کی روشنی میں آیات کا مطلب بالکل واضح ہے. اگرچہ ان آیات کا بنیادی مفہوم سمجھنے کے لیے کسی مزید تشریح کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں جو مختلف ہدایات آئی ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل سمجھنا اس موقع پر بڑا ضروری معلوم ہوتا ہے. سب سے پہلے تو مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے. یعنی تقوی کا حق ادا کرو. تقوی کی تشریح اس سے پہلے کئی مرتبہ کی جا چکی ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دہی کا احساس تازہ رہے. ہر قدم پر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ مجھے ایک دن اپنے ہر قول و فعل کا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دینا ہے اور وہ مجھ سے اس کا حساب لے گا. اس احساس کا نام تقوی ہے. یہاں یہ فرمایا کہ تقوی ہی کافی نہیں بلکہ جیسا تقوی کا حق ہے ویسا ادا کرو. کیا حق ہے؟ اس کی تفسیر حضرات مفسرین سے یہ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مکمل اطاعت کی جائے اور اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو. لیکن ایک انسان جو غلطیوں کا ایک پیکر ہوتا ہے اس سے کبھی نہ کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اس آیت کریمہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری جگہ پر اس کی تشریح بھی فرماتی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ کی سے اتنا ڈرو جتنا تمہاری استطاعت میں ہے. یعنی تقوی اپنی استطاعت کے مطابق اختیار کرو. فرمایا تھا کہ ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے. اس کی تشریح دوسری آیت نے یہ کر دی کہ تم سے ہمارا مطالبہ اس حد تک ہے جس حد تک تم اپنی قدرت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو. استطاعت سے زیادہ کہ تم مکلف نہیں ہو. لہذا اگر کبھی کسی انسان سے بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر وہ اس پر شرمندہ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی بھی مانگے، تو یہ تقوی کے حق کے خلاف نہیں ہوگا. لہذا پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تم تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے. پھر ساتھ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم فرما بردار ہو، کیونکہ مسلمون کے معنی فرماندار ہونے کے بھی ہوتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے،
وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو یہ فرمانا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیے رکھو، اور اس بات کا عزم اور ارادہ پختہ رکھو کہ مرتے دم تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں گا. لہذا جب تمہارا یہ عزم پختہ ہوگا اور اسی عزم کے ساتھ تم زندگی گزار رہے ہوگے تو جب بھی موت آئے گی تو وہ اسی حالت میں آئے گی کہ تم فرما بردار ہوگے اور فرما برداری کا عہد کیے ہوگے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصولی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ ہر غلطی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دل میں تقویٰ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اس بات کا انسان کے دل میں شعور اور استحضار ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. لہذا یہ جو واقعہ اس آیت کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا، اس میں اچانک یہودیوں کے برانگیختہ کرنے سے مسلمانوں کے درمیان جو جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس وقت میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کا احساس وقتی طور پر پیچھے چلا گیا اور اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے اصولی ہدایت تو یہ دے دی کہ صرف اسی غلطی کا تدارک نہیں بلکہ ہر غلطی کا تدارک یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا احساس تمہارے دل میں رہے. اس کے بعد اس خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جس میں مسلمانوں کے درمیان قبائلی بنیاد پر پھوٹ پڑنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس کے تدارک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمن تو اس قسم کی کارروائیاں کرتے رہیں گے کہ تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے، لیکن ان سازشوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. یہاں دو جملے ارشاد فرمائے گئے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. یہاں جو لفظ استعمال فرمایا گیا ہے وہ حبل ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. حبل کے معنی عربی زبان میں ایک تو رسی کے آتے ہیں اور اس کے ایک معنی معاہدے کے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم نے جو معاہدہ کیا ہے، یعنی جب کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی گواہی دی تو تم نے اس بات کا معاہدہ کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رسی بھی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا، قرآن کریم نازل فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کی رسی کی تفسیر قرآن کریم سے کی ہے، کیونکہ یہ اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس لیے نازل فرمائی ہے کہ تمام مسلمان اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اس لیے انہوں نے فرمایا هو حبل اللہ الممدود بین السماء والارض، کہ یہ وہ رسی ہے اللہ کی جو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان وحدت قائم کرنے کے جو مختلف طریقے رائج ہیں، کہ کبھی کوئی وحدت قائم کی جاتی ہے وطن کی بنیاد پر، کبھی قائم کی جاتی ہے رنگ اور نسل کی بنیاد پر، کبھی قائم کی جاتی ہے زبان کی بنیاد پر، کبھی قائم کی جاتی ہے قبیلوں کی بنیاد پر. حقیقت میں یہ جتنی بنیادیں ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ جو انسانوں کو متحد رکھ سکیں. اگر کوئی بنیاد ایسی ہے جو واقعتاً متحد رکھ سکتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کہ اگر اس بنیاد پر متفق ہو جائیں کہ ہم اللہ کا
کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا بنائیں گے، اور جو لوگ بھی اس کتاب کو ماننے والے ہوں گے وہ ایک وحدت کی لڑی میں پروئے جائیں گے، تو اس کے ذریعے وحدت قائم ہو سکتی ہے۔ لہذا تمہارے درمیان بیٹھ کر جو لوگ اوس اور خزرج کی لڑائیوں کا ذکر کر کے اور آپس کی دشمنیوں کا ذکر کر کے تمہیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں اس اللہ کی رسی سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور اسی معنی میں وہ تمام نعرے داخل ہیں جو مسلمانوں کے درمیان کسی بھی بنیاد پر، رنگ، نسل، زبان، وطن کی بنیاد پر مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں، بلکہ وحدت کا واحد راستہ اللہ نے بتایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو جب مضبوطی سے پکڑ لو گے تو پھر یہ جو قبائلی لڑائیاں ہیں، عداوتیں ہیں، یا رنگ و نسل کے اختلافات ہیں، یا وطن اور زبان کے اختلافات ہیں، یہ سب پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وحدت جو دیر پا وحدت ہے، اور جو وحدت کہ در حقیقت مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کر سکتی ہے، اور جو ان کو بلا وجہ کی لڑائیوں سے بچا سکتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی بنیاد پر ایک اتحاد قائم کرے۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، یعنی ان بنیادوں پر پھوٹ نہ ڈالو کہ جو قرآن کے علاوہ کسی اور بنیاد پر اتحاد قائم کر کے مسلمانوں میں تفریق پیدا کر سکتی ہوں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن پر مکمل ایمان اور قرآن کریم کے احکام کی مکمل اطاعت پر سب لوگ متفق ہو گئے۔ اگر اس اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ ہاں، البتہ اس قرآن کریم کی تفسیر میں یا اس سے نکلنے والے معانی کی مختلف تفصیلات میں مجتہدین کا اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک مجتہد کی رائے میں قرآن کریم کی ایک تفسیر ہو، کسی دوسرے کی رائے میں اس کی تفسیر دوسری ہو، بشرطے کہ وہ واقعتاً اجتہاد کے اہل ہوں۔ تو اس قسم کا جو اختلاف ہے وہ پھوٹ کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ آپس میں دشمنیوں کا ذریعہ نہیں بنتا، اور اگر کوئی بنائے تو وہ لا تفرقو کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان بھی رائے کا اختلاف ہوا، اور اس بات کے بھی متعدد واقعات ہیں کہ ایک چیز کو ایک صحابی نے قرآن کریم ہی کی روشنی میں جائز سمجھا، دوسرے نے اس کو ناجائز سمجھا۔ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ایک نے اختیار کیا قرآن کریم ہی کی روشنی میں، سنت ہی کی روشنی میں، اور دوسرے نے کوئی اور طریقہ اختیار کیا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کی ہو، یہ کہا ہو کہ تم کافر ہو یا تم مسلمان نہیں ہو، یا یہ کہا ہو صحابہ کرام نے کہ تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی یا میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اور ان اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ گروہ بنا بیٹھے ہوں کہ یہ فلاں مسلک کا قائل ہے، یہ فلاں مسلک کا قائل ہے، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مشترک مقاصد میں کام کرنے سے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، اختلاف بھی ہوتا رہا اور ساتھ ساتھ وہ متحد بھی رہے، دین کے مشترک مقاصد کے لیے سب ہمتن جد و جہد میں مصروف بھی رہے۔ لہذا ان اختلافات کی قرآن کریم نے ممانعت نہیں کی۔ جو اختلاف کسی صحیح اجتہاد کی بنیاد پر مبنی ہو ان اختلافات کی یہاں پر ممانعت نہیں کی گئی، لیکن ان اختلافات کی بنیاد پر الگ الگ ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جانا،
ایک ٹکڑی کو اپنا کہنا اور دوسرے کو دوسرا کہنا، اور اس کے آپس میں سب و شتم یا ایک دوسرے کے اوپر تنقید میں طعن و تشنیع کا طریقہ اختیار کرنا اور الگ الگ فرقے بنا کر بیٹھ جانا، اس کو قرآن کریم نے تفرق سے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی واقعے کے سلسلے میں جس میں مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی یاد دلایا کہ خدا کے بندو، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر اتنا احسان فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ بتلا دیا کہ یہ دشمنیاں، آپس کی دشمنیاں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بہت ہی تباہ کن چیزیں ہیں، اور ان دشمنیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اسلام کی بدولت نجات عطا فرمائی کہ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ اسلام کی بدولت بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ آگ کے گڑھے کے کنارے پر دو طرح تھے، ایک تو یہ کہ کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے جو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اور دوسری طرف دشمنیوں کی آگ جب ایک مرتبہ بھڑک اٹھتی ہے تو دونوں طرف کے لوگوں کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے، کہ دونوں طرح سے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اسے نجات عطا فرمائی۔ تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ دوبارہ اسی دشمنی کی فضا کی طرف واپس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔